السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. آج پہلا سیمی فائنل تھا نیوزی لینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ, جو نیوزی لینڈ نے بآسانی یہ مقابلہ جیت لیا. اس کے ساتھ ساتھ فائنل میں بھی کوالیفائی کر لیا. لاسٹ ٹائم نیوزی لینڈ نے کوالیفائی کیا تھا 2021 میں ورلڈ ٹی20 میں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہسٹری ہے ورلڈ ٹی20 کی, اس میں فاسٹسٹ سینچری آج فن ایلن نے بنائی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوئی. کانگریٹس ٹو نیوزی لینڈ, دے ہیو کوالیفائڈ فار دا فائنل. میچ سمری کی طرف دیکھتے ہیں, پھر اس میچ پہ ڈسکس کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے پہلے باری لی, لیکن نیوزی لینڈ ٹاس جیتا تھا. مارکو ینسن نے بڑی اچھی اننگز کھیلی. ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید 120-30 رنز بنیں گے, لیکن مارکو ینسن کی بڑی اچھی ہاف سینچری, ناٹ آؤٹ انہوں نے 30 بالوں میں بنائے. بریوس کو سٹارٹ ملا لیکن اس طرح کنورٹ نہیں کر پائے. سٹبز کو بھی جو ہے وہ ملا, لیکن وکٹس گری ہوئی تھی تو مومنٹم نہیں مل سکا. اس کے بعد نیوزی لینڈ نے ایک ہی اوور آپ کو دکھ رہا ہوگا 2 وکٹس والا, لیکن وہ 2 وکٹس بہت کروشل تھی, اس نے مومنٹم نہیں آنے دیا. رویندرا کی بہت اچھی, ہینری, فرگسن سب نے بہت اچھی بولنگ کی. دوسری طرف آئیں تو فن ایلن, جو ہم لوگوں نے بتایا کہ فاسٹسٹ سینچری ابھی تک ہسٹری کی ورلڈ ٹی20 میں, انہوں نے ناٹ آؤٹ 100 رنز بنائے 33 بالز پہ. سائفرٹ کی بڑی اچھی اننگز, بہت اچھی پارٹنرشپ, ون سائیڈڈ, ان کی وجہ سے یہ میچ ہو چکا تھا. دوسری طرف اگر بولنگ کی طرف آئے تو رباڈا واز دا اونلی بولر ہو ٹک 1 وکٹ, کیونکہ ایک ہی وکٹ پہ جو ہے یہ چیز ہو گیا. باسط بھائی, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ جو ہے اتنے آرام سے یہ میچ جیت جائے گا اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, جو سارے یہ بول رہے تھے کہ اسٹرانگیسٹ ٹیم, کمپلیٹ ٹیم, بولنگ کی بات کریں, بیٹنگ کی بات کریں, اسپن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ہم ان کو فائنل میں دیکھ رہے تھے, لیکن آؤٹ کلاس کیا نیوزی لینڈ نے. ایسا میچ نہیں سوچ رہے تھے ہم کہ ایسا میچ ہوگا. بالکل ہی ون سائیڈڈ بھی جملہ چھوٹا ہی ہے, اور یہ سوچ رہے تھے کہ بہت زبردست میچ ہوگا کیونکہ دونوں ٹاپ کلاس ٹیم ہے. لیکن نیوزی لینڈ نے ثابت کرا کہ جی وہ بہتر, ان کی پلاننگ تھی بہتر. ٹاس کا تو چلیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن جو کیپٹنسی کری نا سیٹنر نے, وہ بہت زبردست, اور میرے خیال ہے چوک کر گئے چوکرز. کامی, جو نیوزی لینڈ کا بولنگ اٹیک تھا اس میں آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 3 ہی مین ان کے بولرز کھیل رہے تھے. باقی جو ہے رویندرا نے اور ایک اور جو ہیں ان کے جمی نیشم, انہوں نے 8 اوورز تقریباً دونوں کے بیچ میں وہ ہوئے ہیں. اس کے باوجود 170, بڑا اچھا پچ تھا, سپن بھی نہیں ہو رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 230-40 والی گیم تھی جو 170 تک ہی رک پائی؟ میرے خیال سے 190-200 والی گیم تھی. اگر اتنا ہوتا تو شاید نیوزی لینڈ ٹیم انڈر پریشر آ جاتی. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک کمپلیٹ ٹیم تھی ساؤتھ افریقہ کی, اور اس ٹیم کے متعلق ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس ٹیم کو اگر کوئی انڈر پریشر کر سکتی وہ انڈیا ہی کر سکتی ہے, وہ جیت سکتی. لیکن یہ انڈیا سے بھی جیت کے ہوئے تھے, تو ایسے لگ رہا تھا اس بار یہ چیمپئن بنیں گے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو نیوزی لینڈ ٹیم, جیسے کیپٹنسی کی ہے, کالنگ کو نیا بال کروایا, ایک اوور میں 2 وکٹیں لی, وہاں پہ انڈر پریشر آئے. اور جو شارٹ سلیکشن تھی نا, وہ نظر آ رہا تھا کہ جو ان پہ ٹیگ لگا ہوا نا اس کا پریشر ہے. وہ ناک آؤٹ کے آگے سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹرافی لفٹ کرنی ہے, وہ ٹیگ ان پہ رہے گا. جیسے آج بیٹنگ کی ہے انہوں نے, جیسے ملر کو ایک بال پہلے چانس ملا, اگلا بال پھر کیسے کھیلا, اس کے ساتھ میچل سینٹنر کو کریڈٹ دینا چاہیے. کل بھی یہ بات کی تھی, ان کے پاس اسپن میں آپشن ہے جو کام کر سکتے ہیں, وہی دیکھے کتنا فائدہ ہوا. میچل سینٹنر خود رچن رویندرا کو جیسے یوز کیا, تو وہ فاسٹ بولر 2 ہی تھے. جمی نیشم نے مین وکٹ لی ہے بریوس کی, لیکن یہ ہے کہ 13 اوور سے پہلے 169 رنز چیز کرنا انبلیویبل. بالکل ہے. شاہد بھائی, اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں تو بڑی چھوٹی سی پاپولیشن ہے. اگر ہم بات کریں تو ان کے پچھلے کیپٹن, ہم بات کریں ابھی نئے کے کیپٹن, بڑی ساری چیزیں بدلی, پلیئرز بدلے, بڑی ساری چیزیں بدلی ہیں, بٹ وہ پھر بھی سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. 53 لاکھ کی آبادی میں کہتے ہیں بھیڑیں زیادہ ہیں, لوگ کم ہیں, اور صرف 115 رجسٹرڈ کرکٹر ہوتے ہیں ان کے یہاں. ان کی یہاں سپر اسمیش ہوتی ہے. ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. اور انہوں نے جس طرح اس ٹورنامنٹ سے پہلے کین ولیمسن نے کہہ دیا کہ میں T20 اب کرکٹ نہیں کھیلوں گا, ان کا ایک اسٹیبل بیٹسمین 3-4 نمبر کا جو ان کو اینکر کر کے دیتا تھا, اس کا بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے مائیکل بریسویل جو ایک T20 کا بہت ہی اچھا پلیئر ہے, وہ انجرڈ ہو گیا, اس کا بھی کوئی انہیں فکر نہیں ہوئی. کول میکانکی کو لے آئے جس نے آج شروع میں 2 کھبوں کو آؤٹ کر دیا, اس نے ایک ہی اوور کرایا لیکن وہ اپنا کام کر کے چلا گیا.
اور آپ نے کنڈیشن کی رسپیکٹ نہیں کی, آپ نے اوکیزن کی رسپیکٹ نہیں کی, آپ وہ ایروگینس میں کھیلتے رہے, جو آ رہا ہے مار رہا ہے, جو آ رہا ہے مار رہا ہے. ملر آؤٹ ہوا, اس کے اگلے اوور میں بریوس, ویل سیٹ بریوس آؤٹ ہو گیا. یہ تو 16 اوور میں صرف 113 رن تھے, آخری 4 اوور میں 56 رن بنے, تو ایک تھوڑی سی ریسپیکٹیبلٹی ٹوٹل میں آ گئی, لیکن انہوں نے تو 6 اوور میں میچ ختم کر دیا. اس میں نا ہمیں تالیاں ویسے کامی اور شاہد بھائی بجانی چاہیے باسط بھائی کے لیے اور عادی کے لیے. ان کی پریڈکشن جو تھی وہ ذرا زور سے بجاؤ یار, وہ آسان نہیں تھا. یہ کیسے خوش ہو رہا ہے تکا مار کے. عادی باسط بھائی سے پوچھ کے بتایا تھا. باسط بھائی دیکھیں, آج یہ جو ہمیں مقام ملا ہوا ہے یہ کسی وجہ سے ملا ہوا ہے نا, آپ کی وجہ سے. اب دیکھیں آپ میرے پاس روز 2-3 گھنٹے بیٹھ رہے, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے دیکھیں ماشاءاللہ آج آپ کتنی ترقی کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ رہے اور 1500 پر منتھ دیتے رہے تو میں انشاءاللہ ایک دن آپ کو بہت کامیاب انسان بنا. بٹ عادی وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں آپ کی بات سن رہے؟ یہ ان کو نہ اردو سمجھ آتی ہے نہ انگلش سمجھ آتی ہے. کون سی لینگویج سمجھ آتی ہے؟ آپ ابھی سنیں, آپ کو اگر سمجھ آتی ہے تو بتائیے گا. ہمیں تعلیم بجانی چاہیے. ہمارے ساتھ مائک ہیسن بھی جو ہیں وہ ہیں. سب سے پہلے جو آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ مبارک ہو کہ آپ کی ٹیم تو باہر ہے لیکن میرا ٹیم پہنچ گیا ہے. آپ کی ٹیم جو ہے نا پاکستان تھی جی, وہ میری نوکری کا ٹیم تھی, تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا یا اللہ میری نوکری بچا لے. آج میں نے اپنے ملک کے لیے دعا کیا ہے. اصل میں ہم لوگوں کا وہاں پر ایک باڑہ ہے, اور باڑہ؟ یس باڑہ, کیونکہ نیوزی لینڈ کے اندر بھیڑیں زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل اچھا جب آپ نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کری تھی بارش والے میچ میں. جی آج تو بتا دیا انہوں نے. ڈیفینیٹلی. عادی جی سر. کام ہی نہیں بالکل آپ کی سن رہا. کامی بھائی جی پلیز فار گاڈ سیک, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. بالکل. میں آپ کو روز سمجھاتا ہوں, آپ یہاں آگے ایک دم سے عجیب سے ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو کل مجھے میں نے بتائیں. بولا تھا نیوزی لینڈ, کتنی بار میں نے کہا ہے, کتنی بار میں نے کہا تھا آپ کو. مجھے نہیں کہا, آپ نے بس باسط بھائی کی کاپی کی ہے کہ چلے باسط بھائی کی آپ نے نیوزی لینڈ کہا تھا یس سر. آپ کو نیشنلٹی ملے گی ہاں. اگر مجھے مل گئی تو. ویسے کل پریڈکشن بھی- دکھا ہی دیں ان کی ساری اوور آل. ہاں وہ آتے ہیں, اس پہ بھی بالکل آتے ہیں. کل جو ہے اسی طرح یہ گراؤنڈ پہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو باسط بھائی اگر اتنا ہائی سکورنگ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ٹیم کی اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے, یا آپ جو سٹیٹس ہیں جو سارے پڑے گئے ہیں ان کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے؟ اپنی اسٹرینتھ دیکھنی چاہیے کہ آپ کا کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. آپ صحیح. کس طرح مطلب انگلینڈ کو یا انگلینڈ والے انڈیا کو کس طرح قابو کر سکتے ہیں, یہ مین چیز ہوگی. کیونکہ جو گراؤنڈ کی آپ نے آپ کے بتایا, حساب سے کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ کیسے قابو کر سکتے ہیں انڈیا کی ٹیم کو انگلینڈ یہ والے؟ پیچھے سے پکڑے جا کے ان کو نا. انڈیا کو میرے خیال ہے ان کی تھوڑی بالنگ اتنا اچھا پرفارم نہیں کری بنسبت بیٹنگ کے. بیٹنگ میں ان کے بہت ڈیپتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انگلینڈ ٹاس جیتے تو پہلے بولنگ کرے پہلے بالنگ کرے. تاکہ ٹارگٹ کر سکے. ان کے پاس آرچر نے نا ایک بائیلیٹرل سیریز میں سنجو کو میرے خیال ہے 4 میچوں میں سے 3 دفعہ آؤٹ کیا. 4 مرتبہ ہی کیا. 4 دفعہ. ہاں, پل شاٹ پہ. لیکن بہت لمبی بیٹنگ لائن اپ ہے. کامی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے زیادہ چانسز ہے جیتنے کے اور کیوں؟ دیکھیں آن پیپر دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے, ایک سیٹل ٹیم ہے. کوارٹر فائنل جیسے جیتے ویسٹ انڈیز سے, آلموسٹ کوارٹر فائنل ہی تھا. بہت بڑی اننگ سنجو نے کھیلی ہے, اور ابھیشیک شرما کے بھی رنز. بیٹنگ لائن اپ بڑی سٹیبل ہے. بالنگ میں تھوڑی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل باسط بھائی نے صحیح کہا ہے کہ اگر انگلینڈ ٹیم ٹاس جیتے نا تو چیز پہ جائے, کیونکہ 180 190 اگر چیز کرنا ہوگا انگلینڈ ٹیم کے پاس چانس ہوگا. کنڈیشن بیٹر ہوگی, سری لنکا کی طرح نہیں ہوگی. جو ان کے فارم میں بیٹسمین نہیں ہے ان کے پاس چانس ہے, کیونکہ آئی پی ایل آپ کو پتا کتنی, جوز بٹلر وہاں پہ کھیلا ہوا ہے, فل سالٹ ہے, ہیری بروک بڑی زبردست فارم میں ہے. صرف بینٹن رنز کرے, جیکب بیتھل رنز کر لے تو ان کی بیٹنگ لائن اپ سٹرونگ ہے. اور زیادہ تھریٹ انڈین بیٹرز پہ جوفرا آرچر اور عادل رشید کا ہی ہوگا. شاید بھائی فل سالٹ اور جوس بٹلر وہ آؤٹ آف فارم ہے دونوں. ٹھیک ہے, فل سالٹ نے ایک آدھی اچھی اننگز کھیلی ہے, لیکن کتنا ضروری ہے جب آپ کمپلیٹ ٹیم کے اگینسٹ کھیلنے جائیں تو آپ کے جو پہلے 2 بیٹرز ہیں ان میں سے ایک کا رنز بنانا تو بہت ضروری ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہاں سے ایک اچھی اننگز کھیلی گئی تو ٹف ٹائم انڈیا کو مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے. دونوں بڑے پلیئر ہیں. فل سالٹ بھی بڑا پلیئر ہے, جوس بٹلر تو آئی پی ایل کا ون آف دا موسٹ سکسیسفل پلیئر ہے انڈین گراؤنڈز پر. اور فل ہاؤس کے سامنے آپ کو ایک چانس ملتا ہے. کل فل ہاؤس ہوگا. آج کولکتہ میں ہم نے دیکھا کہ اچھے خاصے اسٹینڈ خالی تھے. کچھ اسٹینڈ ویسے ہی فری میں ہی بھر دیتے کہ کم از کم ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کھیل رہی تھی, لیکن بامبے میں فل ہاؤس ہوگا اور اسی میں آپ کو تھرائیو کرنا ہوتا ہے. اور بالکل ان دونوں نے صحیح کہا کہ پہلے انگلینڈ کو چاہیے کہ نیوزی لینڈ انڈیا کو بیٹنگ دے,
ایک ایسا ٹوٹل پہ ریسٹریکٹ کرے اور اس کے بعد پھر چیز کرے. انگلینڈ نے لیکن ابھی تک کوئی بھی پرفیکٹ گیم نہیں کھیلا. اسی گراؤنڈ پہ نیپال سے وہ بڑی مشکل سے 4 رن سے جیتے, اس گراؤنڈ پر وہ ویسٹ انڈیز سے ہارے, اٹلی سے وہ ہارتے بچے, تو انہوں نے ابھی کوئی کمپلیٹ گیم نہیں کھیلا. انڈیا نے مطلب پہلے میچ کے بعد یو ایس اے کے بعد سے آلموسٹ سارے کمپلیٹ میچ. اور دیکھیے شعیب, اوور 200 ہوا نا تو پھر انگلینڈ ٹیم گیم سے باہر ہو جائے گی, چیز کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو 200 کے اندر رکھیں گے نا, ایک انگلینڈ کے پاس چانس ہوگا. اچھا باسط بھائی, جب انڈین ٹیم کیا کرتی ہے کہ بمراہ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ اس کو یوز کرتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ پہلے 2-3 اوور اچھے کھیل لیے ہیں, پھر وہ اس کا 1 اوور کرواتے ہیں پاور پلے میں, پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی سیٹ ہو گئے ہیں 2, پھر اس کا 1 اوور کرواتے ہیں. لاسٹ میچ جو ویسٹ انڈیز سے جیتے ہیں 11ویں اوور میں اس نے جو 2 آؤٹ کیا آ کے, اس نے وہ ٹوٹل رنز نیچے لے آئے. اس کے لیے انگلینڈ کو اسپیشل کیا کرنا پڑے گا؟ سیدھی سی بات ہے, اس کو وکٹ نہ دیں. جو آپ نے ابھی بات بتائی ہے, اس کو کپتان وکٹ لینے کے لیے لاتے نا, وہ وکٹ لے لیتا ہے. سب سے بڑی مثال ہے 119 رن کی جو امریکہ میں ہوا تھا نا پاکستان کے اگینسٹ, رضوان کو جو آؤٹ کرا تھا, وہ لائے اس وقت اسی لیے تھا کہ آؤٹ کرے. اسی طرح پھر اسی ٹورنامنٹ کے فائنل میں آپ کو یاد ہوگا کہ مارکو ہینسن کو اس نے آؤٹ کرا تھا, بولڈ کرا تھا بمراہ نے. تو وہ وجہ یہ ہے نا, آپ سامنے والا بھی تو الرٹ ہو نا کہ کیا پلاننگ ہے کپتان کی, اس کے اگینسٹ میں نے وکٹ نہیں دینی ہے. تو یہ بڑا مائنڈ سیٹ ہے, اور میرا خیال ہے گراؤنڈ میں جو بھی کھیلتا ہے یہ تھوڑی کہ مائنڈ سیٹ سے نہیں کھیل رہا, لیکن یہ اس ٹائم پہ جو پلاننگ ہوتی ہے اگر وہ اچھی کر لیتے ہیں تو جیت جاتے ہیں, ادروائز انڈیا قابو کر لیتا ہے. انڈیا کے پاس ابھی سب سے بڑی بات ہے ورن اچھے بالنگ کر رہا ہے. اگر ورن فارم میں آ جاتا ہے تو پھر ان کا مطلب بالنگ اٹیک بھی اچھا ہو جاتا ہے. دیکھیں کامی, جیسے ہی آپ سیمی فائنل سٹیجز پہ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے اسکل کی ریکوائرمنٹ آپ کو ہوتی ہے, لیکن اب آپ کو ایک اور اسکل چاہیے ہوتی ہے انٹیلیجنس کی. جو باسط بھائی جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ بھئی بمراہ آئے تو اس کو جو آپ پچھلے بولرز کو جس مومنٹم سے کھیل رہے تھے اس کو نہیں کھیلنا چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس گیم بھی تو ویسی ہونی چاہیے نا کہ آپ کو جیسے گیئر بدلنے ہیں. شعیب ایک چیز ہمیں سوچنی چاہیے, پاکستان کی ٹیم نہیں کھیل رہی, انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے, بڑی پروفیشنل ہے. اور بالکل صحیح کہا کہ بمراہ کو آپ وکٹ دیں ہی نا, اس کو گیم اویئرنیس وہاں پہ آ جائے گی نا. اب سچویشن کیا ہے, کیا کس لیے بمراہ کو لایا, یہ اسمارٹ کیپٹنسی سوریا کمار یادو کی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت لاتے ہیں جب چھوٹی سی پارٹنرشپ لگ جاتی ہے, نظر آتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے, لاتا ہے, وہ بریک تھرو کرواتا ہے, پھر رک جاتا ہے. اس کو ایسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. ورن چکرورتی آپ کو پتا ہے کہ 3 میچز میں اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا, بالنگ لائن اپ ویک ہے, لیکن انگلینڈ ٹیم ٹرو پروفیشنل, اور مجھے لگتا ہے کہ اس گیم سینس گیم اویئرنیس ہے. آپ نے نام لیا پاکستان ٹیم, تو شاید بھائی آج تو پاکستان ٹیم جو ہے اناؤنس ہوئی ہے 3 ODIs کے لیے, تو اس کو ذرا دکھا کے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا جلدی کیونکہ انڈیا کے پاس لیفٹ ہینڈر بہت زیادہ ہیں. ول جیک بہت بڑا ویپن ہوگا, کل نہیں ہوئے گا. یہ اسکواڈ آج اناؤنس ہوا ہے. پاکستان کا شاہین شاہ افریدی کیپٹن, عبد الصمد, ابرار احمد, فہیم اشرف, فیصل اکرم, حارث رؤف, حسین طلعت, معاذ صداقت, محمد رضوان جو ہے وکٹ کیپر, محمد وسیم جونیئر ہے, محمد غازی غوری وی وکٹ کیپر ہے, سیکنڈ وکٹ کیپر سعد مسعود, صاحبزادہ فرحان, سلمان علی آغا اور شامل حسین. جی کیا کہنا ہے کہ اس اسکواڈ کے بارے میں؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو میرا شاید بھی آپ سے سوال ہے, سائم ایوب نہیں ہے, بابر اعظم نہیں ہے, اور شاداب نہیں ہے. کوئی آپ کے پاس کوئی کلیئرٹی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں 2-3 دن سے یہ چل رہی تھی بات کہ جو تھنک ٹینک ہے, جو بہت زیادہ سوچتا نہیں ہے, حالانکہ اسے تھنک ٹینک کہتے ہیں, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم 6-7 نئے پلیئر ڈال دیں گے اور ہم ورلڈ کپ کی طرف جا رہے ہیں جو اکتوبر 2027 میں ساؤتھ افریقہ, زمبابوے اور نمیبیا میں ہوگا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ گریجولی کرتے ہیں, آپ 2-3 پلیئر نئے ڈالتے ہیں. آپ T20 کی پرفارمنس کا غصہ ون ڈے پہ نہیں ڈالتے. سائم ایوب کو آپ کیسے باہر کر سکتے ہیں؟ 47 کا ایوریج ہے, پچھلے 15 مہینے میں اس نے 3 سینچریاں بنائی ہیں, 2 ساؤتھ افریقہ میں ہے جہاں کے ورلڈ کپ ہونا ہے. پھر اس کے بعد آپ بابر اعظم کو کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں جس کا پچھلی سیریز میں 85 کا ایوریج ہے, پینلٹی میچ میں سیکنڈ لاسٹ میچ میں اس کا 100 ہے. آپ کیسے اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اور آپ ان پلیئروں کو لے کے آ رہے ہیں جن کا فرسٹ کلاس کا ایوریج تو اچھا ہے, غازی غوری کا. اگر آپ کسی وکٹ کیپر کو لے سکتے ہیں تو وہ حسیب اللہ ہے, 9 سینچریاں لسٹ اے میں, 45 کا ایوریج. اسی طرح سعد بیگ کرنٹ فارم پہ قائد اعظم ٹرافی میں 1000 رنز, پریزیڈنٹ کپ کا ون ڈے ٹورنامنٹ کا 5th ہائیسٹ اسکورر. تو آپ ایک ایسے بچے کو لا رہے ہیں جس کا فرسٹ کلاس میں ایوریج اچھا ہے لیکن اس کا لسٹ اے میں نہیں ہے. سعد مسعود آپ کا فیوچر ہے ضرور, لیکن صرف 3 ون ڈے میچ کھیلا ہوا ہے, آپ اس کو جلدی لے کے آ رہے ہیں 6 ان کیپ پلیئرز لے کر. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک دم سے دھڑم سے آپ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ T20 کا غصہ ہم ون ڈے میں اتار.
कामी लास्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में खेली गई उसमें कितने प्लेयर्स जो हैं वो इस स्क्वाड में नहीं है? मेरे ख्याल से खुश दिल नहीं है, तैयब ताहिर नहीं है, कामरान गुलाम नहीं है, सऊद शकील नहीं है, वो मेरे ख्याल से सऊद शकील था, सऊद शकील चैंपियंस ट्रॉफी में था, साइम नहीं था, साइम नहीं था, वो इंजर्ड हो गया बंदा। लेकिन ये टीम थोड़ी सी मुझे लग रही है कि बांग्लादेश को सामने रखते हुए ना बनाई है कि हम बैकअप प्लेयर्स अब बनाए, और क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए थोड़ी सी बेहतर टीम बना सकते हैं। बाबर और साइम एकदम से 6 चेंजिंग किसी टीम में नहीं होती, आप प्लेयर्स बनाते हैं 2-2 3-3 करके बनाते हैं यार, वो तब भी कामी वो तो तब आप कर सकते हैं ना जब आपके ऊपर वाले प्लेयर्स सेटल्ड हो, तो फिर आप कोई बैकअप में रेडी करेंगे। यहाँ पे सेटल है कौन, पहले ये बताएं। तो इसीलिए तो फिर तो टीम भी वैसे ही कर रहे हैं ना। मैं एक बात कंप्लीट, यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम का क्या कसूर है, मुझे एक बात बताएं, वो क्यों नहीं है? अगर आपने स्पिनर कोई लेके जाना बनाना है, सुफियान एक ऑप्शन आपके पास, एक बना हुआ प्लेयर को डाला तो है उन्होंने, सुफियान मुकीम की तरह ही वो अली उस्मान का क्या प्रेसिडेंट का वनडे टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है उस्मान। आप देखिए, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें, खत्म बंद कर दें। अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ना, अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, बंद कर दें। हारिस रऊफ जो है वो भी टीम का हिस्सा है, सही है। हारिस रऊफ ने नो डाउट बिग बैश में अच्छी बॉलिंग की। जो मुझे थोड़ी समझ आती है कि वहां पे हिट द डेक हार्ड वाले जो बॉलर्स हैं उनको सक्सेस मिलती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियंस जो है थोड़ा सा पीछे रख के बॉल निकालते हैं, वो उसको वो क्वालिटी है। लेकिन आप यहाँ ओडीआई की टीम अनाउंस कर रहे हैं, वो अच्छा बॉलर है। आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि भी साउथ अफ्रीका, नामीबिया में और जो जिम्बाब्वे है वहां पे 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, आप पेस वाला बॉलर है, आपको जरूर चाहिए। बट आप बिग बैश की बेसिस पे, T20 की बेसिस पे आप ओडीआई में बंदा लेके आ रहे हैं। भाई डोमेस्टिक में वनडे कोई खेले या कहीं और खेले, फिर आप लेके आओ। वनडे भी आप देखें, टीम जो बनाई है T20 की परफॉर्मेंस की बनाई है, आपने 7 को जो रखा है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके पास दूसरी ऑप्शन थी जो खेलते हुए आ रहे हैं। शदाब की है, आप अली उस्मान को, सुफियान को खिला सकते थे, मेहरान है, मेहरान मुमताज है, ये स्पिनर वो हैं जो आपको आगे जाके स्पेशलिस्ट आपने तैयार करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि साइम और बाबर को अभी ये सीरीज खिलाते, कोई और आती रेस्ट करवा देते। ठीक है, आपने नसीम को रेस्ट करवाया, शदाब को करवाया, नवाज को करवाया, वो ठीक है, लेकिन आप एकदम से 6 प्लेयर रेस्ट करवाना मेरी समझ से बाहर। मुझे लग रहा है कि गुस्सा नजर आ रहा है। खबर है कि उस्मान कादिर से रिटायरमेंट वापस ली जा रही है और उसको भी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बनाया है, उस्मान कादिर को जो ऑस्ट्रेलिया चला गया। और अभी काम ही चलिए, और अभी ये एक हवा चल पड़ी तो ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल में हम दोनों नहीं, सेम मिस्टेक सारे प्लेयर चले जाए पहले भी हो चुकी है। अगर आपको याद हो, पीएसएल खत्म हुआ था तो फौरन जो पीएसएल के परफॉर्मर थे, आपने टीम फौरन से बना के पुराने वालों को ड्रॉप करके आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट शारजा में 3 T20s में उनको भेज दिया। वो कंडीशन हार भी गए, वो कंडीशंस ऐसी थी कि वहां बड़े वाले जो हैं उनको जरा तंगी हो जाती है उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, तो आपने वहां पे भी वही गलती की। बांग्लादेश में भी यही प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश में इतना आसान नहीं है कि आप वहां जाके आराम से रन्स बना लें या आराम से आप चीजें कर लें। वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन जैसी टीमों को वो हरा देते हैं वहां पे अपने होम में। तो ये फिर ज्यादती नहीं हो जाएगी कुछ लोगों के साथ? अब जैसे मास सदाकत है, मैं जब मेंटोर था ये मेरे पास था, बहुत टैलेंट है उस बच्चे में। शामिल हुसैन जो है बहुत टैलेंट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको थोड़ा सा और ग्रूम करना चाहिए। आप इनको ए टीम्स और शहीन वाले जो है इनमें थोड़ा सा और खिलाएं, तो ये मुझे लग रहा है कि ये फिर सेम हो जाएगा। क्या कहना है आपका इसके बारे में? फेस सेविंग ऐसे चेहरा छुपाया आकिब जावेद ने। मैं आकिब जावेद का नाम लूंगा, मैं और किसी सिलेक्टर का नाम नहीं लूंगा। बाबर आजम की बात हो रही है, साइम अयूब की बात हो रही है, अभी कामी ने भी बोला, शाहिद भाई ने भी बोला, वो परफॉर्मेंस पे तो बाहर होते नहीं थे। T20 का नजला आपने इन 2 प्लेयर पे डाल दिया। अपना नवाज, वो तो मेरा ख्याल है 50 ओवर में अच्छा परफॉर्म करा हुआ उसने। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप बांग्लादेश में जा रहे हैं और 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, एक अब्रार और एक फैसल अकरम, बाकी आपके पार्ट टाइमर है। क्योंकि वो पीछे वर्ल्ड कप में बहुत सारे स्पिनर्स थे, सक्सेस नहीं मिली तो वो उल्टा करते हैं ना, तो इसलिए तीन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर, एक ऑलराउंडर लिया है फहीम अशरफ को। वापस इन लोग को दोबारा लाना है इन्होंने। जो आप अफगानिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं ना, वहां पे हमने टीवी पे ये बात बोली थी, इन लोगों को वापस लाना है, तो ये पीएसएल के परफॉर्मर भेज दिए। अभी ये फेस सेविंग इसलिए 1-2 टूर पे इन बच्चों को लेके जाएंगे कि देखिए हमने बाबर को बिठा दिया, साइम को बिठा दिया, ये किसको पागल बना रहे हैं? क्विकली क्योंकि टाइम बड़ा कम है। मैं ये कह रहा हूँ शामिल हुसैन को ना मैं 2 साल से बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में डिजर्व करता है।
اس کو موقع ملا ہے, اے ٹیم کا ٹور بھی ہے, وہاں پہ بھی کیا. تو ایسے پرفارمر جو پورا سیزن کھیلتے ہیں نا ان کو, لیکن جو باقی جو پلیئرز ہیں جو ڈراپ کیے ہیں, کیا وہ پورا سیزن کھیلیں گے کہ صرف پی ایس ایل کھیل کے واپس آ جائیں گے؟ میرا ایک اور چیز ہوئی ہے آج یہاں پاکستان میں کہ سرفراز جو ہے, باسط بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, سرفراز جو ہے ان کو ٹیسٹ ٹیم کا کوچ بنایا گیا ہے. آپ کے خیال میں؟ ہاں جی, یہی میرے خیال میں چل رہی ہے. آفیشیلی اناؤنس نہیں ہے, لیکن یہ ہونا ہے, آپ کو پتا ہے ہونا ہے. ہاں شعیب, جب آفیشیلی ہوگی جب بات کروں گا زیادہ اچھا ہے. یہ دیکھیے میرا خیال ہے مینٹورشپ میں اور کوچ میں بہت فرق ہوتا ہے. مینٹورنگ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, کوچنگ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. انہیں چاہیے اگر یہ سرفراز کو بنا رہے نا تو کسی ڈومیسٹک کی ٹیم کے ساتھ اس کو ایز اے کوچ لگائیں, اس کو کوچنگ کا تجربہ آنا چاہیے. نو ڈاؤٹ وہ پاکستان کا بہت کامیاب ترین کپتان ہے. وداؤٹ کوچنگ کورسز, وداؤٹ کسی ٹیم کی کوچنگ کر کے آپ پاکستان ٹیم کی کوچ لگا رہے ہیں, یہ آپ سرفراز سے زیادتی کریں گے. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ نہیں, میرے خیال سے سرفراز کو آپ نے اگر ایک پروسیس ہم کہتے ہیں نا پلیئرز کا بھی سلیکٹ کرنے کا, تو اپنے کوچز بنانے کا بھی ایک پروسیس ہونا چاہیے. آپ ایٹ لیسٹ ڈومیسٹک لیول پہ 1.5-2 سال اس کو کام تو کرنے دیں, اس کا پتا تو چلے, پلیئرز بھی بنا کے دیں, جب اوپر جائے تو پتا چلے کوئی کوچ آئے. آپ ایک دم سے لائیں گے اس کے لیے بھی اچھا نہیں. جب جیسے ہم سلیکشن میں بہت جلدی کر دیتے ہیں, ہم اس ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت جلدی کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے, ہم سارے جو ہے بیسٹ وشز ہیں اس کے ساتھ. ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ڈونٹ گو بیک. Here we are after the break, اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے اسپیشل گیسٹ کا, اور وہ ہیں جو لاسٹ تماشا سیزن کے ونر ہیں. لوگوں میں بہت پل ہے ان کی, سیف علی خان. تھینک یو سر. کیسے سیف؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. سیف بھائی اب طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ بالکل صحیح ہے جی. کیا مطلب؟ سنا تھا تھوڑے دن پہلے ان کے گھر میں ڈاکو واکو آئے تھے, چھری لگی تھی. او بھائی, وہ انڈیا کے سیف علی خان ہیں, یہ پاکستان کے یہ ہیں. تماشا والے ہیں, وہ دوسرا ہے. اچھا, تو پھر آپ ایک کام کرو نا, آپ نے کرکٹ کا تو کچھ کیا نہیں, آپ جا کے ان کو ذرا ایک چاقو تو مارو, برابر ہو جائے گا نا, برابر ہو جائے گا. سیف, کیا تم گانا بھی گاتے ہو؟ بالکل گا لیتے ہیں تھوڑا بہت جی. اللہ کا واسطہ آج مت گانا. ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں؟ ویسے کیونکہ کرکٹ کا شو ہے میرا موڈ نہیں ہے, کیونکہ میری ٹیم جس میں میں جاب کرتا تھا وہ ہار گئی ہے. اوپر سے مجھے ابھی کال آئی ہے ہماری بھیڑیں بیمار ہو رہی ہیں. بھیڑے اچھا, نیوزی لینڈ, مجھے لگا کہہ رہے بہنیں بیمار ہو رہی ہیں. وہ کھوڑ کی بیماری ہو گئی ہے. اوڑی ہیں. جی, آج کا سیمی فائنل دیکھا؟ بالکل سر, اور اچھا لگا. 33 بالز پہ 100 فنالے نے جس طرح اننگز کھیلی سر, زبردست. بٹ افسوس ہے ہماری ٹیم میں ایسا کوئی کر نہیں پا رہا سر. نہیں, صاحبزادہ فرحان بہت اچھا کھیلا. وہ تو بہت اچھا کھیلا سر, لیکن ایک بندے سے کچھ نہیں ہوتا نا. سلیکشن کا ایشو ہے شعیب بھائی, جو صاف بات ہے. میں مائک حسن جس طرح وہ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, جب میں 10-11 سال کا تھا, ایک کرکٹ 07 گیم آتی تھی, تو اس وقت کی جو میری مینٹلٹی تھی, میں سارے آل راؤنڈرز رکھتا تھا کہ میں اینڈ تک بیٹنگ بھی کروں گا, بالنگ بھی سب پہ کراؤں گا ویڈیو گیم میں. ہماری ٹیم میں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے سر. چلو بچت ہو گئی. سیف بھائی کی سلیکٹر نہیں بنے, نہیں تو پھر سارے آل راؤنڈر کھیل رہے تھے. نہیں, ابھی ایکٹنگ میں آ گئے. فن ایلن کی بات کری نا, فن ایلن اور سائفر کو پاکستان ٹیم سے نمبر 5-6 پہ کھلاؤ, وہ بھی ہماری طرح ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے, یہ سیف بھائی کی بات سے مجھے یاد آ گیا, 98-99 کی بات تھی. اچھا, میں اسکول سے گھر آیا, وہ تو پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں, تو میں اسکول سے گھر آیا تو گرمی بڑی تھی, تو میں تیسرے فلور پہ ہم لوگ رہتے تھے, میں بھاگ کے اوپر چڑھ گیا. میں گیا تو میں نے کہا یار امی جلدی سے کھانا دے دیں. امی نے کھانا دیا ہے, میں سو گیا ہوں. شام میں میری آنکھ کھلی, ہوم ورک کیا ہے, پھر سویا, صبح اسکول چلا گیا. واہ واہ واہ. باسط بھائی اتنے دھیان سے سن رہے تھے نا یہ بات کہ پتہ نہیں کوئی کیا ہوگا. میں نے کہا بات یاد آ گئی, میں نے یہ تھوڑی بولا کرکٹ کی بات یاد آئی, وہ بات یاد آئی. لیکن بہت بہت شکریہ ہمیں اٹھانے کے لیے اور اسکول بھیجنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. اس میں سے ایک ہی اچھی بات تھی جی, امی نے کھانا دیا. آپ کو پتا ہے جب میں 10 سال کا تھا باسی میں, اچھا جس کو دیا وہ اچھی بات نہیں تھی. اوکے ٹھیک ہے. ہم نا سیف اپنی پہلی گیم کی طرف چلتے ہیں, پہلے بال کی طرف. یہ گیم ہے کہتا ہے پاکستان, اور کیا کہتا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
पाकिस्तानी सियासतदानों के मशहूर जुमले कौन कौन से हैं? अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक कि hint कराची दूंगा, और दुबई एक का वर्ड, मुकाबला हो रहा है। पहला वर्ड दिखाएं जी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। मीम। मुन्नू नोट पे खा, मेरा मूड बने। नहीं, ये तो नहीं बोलते सियासतदान। ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलते। ना, और ये ऐसी वैसे भी बातें- नहीं बोल सकते। ऐसी बातें नहीं बोलते। ये सियासतदान क्या वैसे भी नहीं बोल सकते। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए। ये देखें वहां पे आपको कोच बता रहे हैं, माइक हैसन। यही कोच बता कर रहे रहा हैं। हूं, इनको हाँ, कोच भाई कर ये रहा हूं मैं। शुएब, ये तो बता दो, सियासतदान मतलब हुकूमत जो जिनके उनके या अपोजिशन वाले? नहीं, जो लोग किसी के भी किसी के भी। महंगाई बहुत ज्यादा है। बासित भाई, अब मेरे ख्याल में ना मैं क्यू कार्ड आप ही को दे देता हूं। नहीं, मैं भी यही ये सोच तो- रहा था, महंगाई महंगाई। महंगाई। मीम से मेरे अजीज हम बचनो। मैं देखिए- नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं भी नहीं मानता, मैं बता रहा हूं उनको। सियासतदानों ने ना कोई मशहूर जुमले बोले हुए हैं, ओके, ठीक है, अपने इंटरव्यूज में। तो ये मीम से क्या बनता है? कौन से ऐसे सियासतदान है जिन्होंने कोई जुमले बोले और बहुत मशहूर? कामी, आपको तो पता ही होगा। महंगाई कम करवाऊंगा, कम मुझे करूंगा। क्यों नहीं नहीं, निकाला? फनी जुमले हैं। फनी। मुझे क्यों वेरी निकाला? नाइस। मुझे मुझे क्यों क्यों निकाला? निकाला? आप ऐसे नहीं, मिलते मैं अपना जुलते बता हैं, रहा हूं। ऐसे मुझे मिलते क्यों जुलते हैं मैं निकाला? अपना बता रहा हूँ, मुझे क्यों निकाला? यार। अगर देखें माइक हैसन, अगर तो ये जुमला है ना कि मुझे क्यों निकाला, तो आपको सही निकाला। ठीक है। नहीं नहीं और नहीं, मुझे लग रहा है यही जुमला है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बुरी नहीं, बात है बिल्कुल, यार। हाँ, बुरी बात, बहुत आप बुरी खुद बात चले है। जाओ, जानी। यार बहुत बुरी बात। अच्छा, अब आपको हिंट मिल गया, समझ आ गई कि बिल्कुल ऐसे आज- जुमले। ऐसे जुमले, बिल्कुल। तो आप बताएं। वो उन्होंने अच्छा बोला, या मुझे क्यों निकाला, मेरी मर्जी। एक बताए ना दोनों में से, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों ये निकाला? famous जुमला। लॉक करें जी। मुझे मुझे क्यों क्यों निकाला? निकाला? आज सही है, 10 काम ही आ रहा आज है। 10 लाख लेके जाना ही है। हाँ? आज इन्हें 10 लाख लेके जाना है। दूसरा दिखाएं जी। काफ। कोको खोरीना। सर, वो गाना है। यार ये तो बड़ा, शायद भाई ये तो शायद बड़ा भाई। मशहूर है। काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, काम से कैसे होता है भाई? वह बनाना है ना, जैसे खवातीनों बनाना। हजरात क्या सब लोग बोला 100 कामी, क्या रुपए बोला? मिलाएं। ये क्या बनता है? शायद भी बताए ना, श्रीलंका से काफ आए हैं आप। आप भी थोड़ा जहन पे जोड़ दो, हमारी तरफ मत देखो। आप है सोच गैस, रहा हूं। आपके लिए ये। मैं काफ से कामरान ही आ रहा है, कामरान। काफ इसी से पे बना दो। काफ से ये भी हो सकता है, काश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती, लेकिन ये सियासतदान क्यों बोलेगा? ये यार। सियासतदान क्यों बोलेगा? अबे अच्छा, यार, ये मैं काम इतनी हिंट काम 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 किस नहीं, इतनी हिंट दे देता हूं। मुझे क्यों निकाला, ये जो दूसरा वाला सेम पार्टी के बंदे ने ही बोला था। ओके। क्योंकि तुम इस लायक थे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला? शहबाज शरीफ साहब को ऑडियंस, इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा, आप ही बता दो। कोई कोई शर्म शर्म होती है? होती ये है। किसने बोला? कौन बोला ये? शर्म हो- निकल जाओ यहाँ से, कुछ इतना शर्म सही जवाब होती है, कौन देता कुछ है? हया कुछ होती है। शर्म करो, कुछ हया करो। हाँ, कोई कुछ शर्म होती है, कोई कुछ हया हया होती होती है। है। नहीं, कुछ बासित शर्म भाई, करो, आप कुछ ऐसे लॉक नहीं कर कहते। दीजिए, कोई लॉक शर्म करो, 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 कुछ लॉक करो। यही है, यही है। कोई कोई शर्म, है, कोई हया। वेरी नाइस। अच्छा, आई माइक थॉट हैसन आप साहब, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ओके। वो तबाह आदमी- कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट आपने। नहीं यार, ऐसे नहीं बोले, बुरा लगता है। नहीं, नहीं, सामने मैं भी बोल यही रहा हूँ समझ रहा ना। था। ऐसे नहीं सामने बोलो भाई, बोल रहा हूं। इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में बोलो। बाद में बोलेंगे। तीसरा दिखाएं जी। मीम। मीम। मियाओ नहीं, मियाओ क्यों बोलेगा सियासतदान? मोटी कपड़ा और मकान। मोटी नहीं, रोटी है मोटी वो। किस तरह होगा? अच्छा, ये भी सेम पार्टी है। सेम पार्टी है। कामरान भाई, फिर तो आप बताएं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कामी- मानता, हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं मानता। कामी, मैं आपको नहीं तो पता होना मानता। चाहिए। प्रोग्राम तो बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं वो बोलते पे से है। भाई। प्रोग्राम तो नहीं, पे से आता है। वो अलग पार्टी है। अच्छा, मीम मीम मुझे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मुझे पता है आप नहीं मानते। मैं बड़ा मुश्किल से मानता हूँ। हाँ भाई, एक दूसरे को घूरने का थोड़ी कॉन्टेस्ट हो रहा है। सीएम है। नहीं, ये अच्छा, ये बासित तो भाई कोई ना बात हुई विस्पर है। कर रहे हैं माइक में। माइक में विस्पर कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो मेडी माइक का हैसन पूछ रहा हूँ, साहब, मेडी का। आप ये जुमला बहुत बोलते हैं, कौन सा लेकिन जुमला? मुस्तफा की सूरत में आके सोचे ना, माइक मीम से मुझे रंग दे। नहीं, वो तो गाना आप है। दुपट्टा है। माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो, माइक ले लो। माइक माइक ऑफ ले लो। करो। असेंबली में अक्सर होता है, इनका माइक बंद करो। नहीं 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 नहीं, मशहूर नहीं है ये बात। देखें,
सैफ मैं आपको छोटी सी हिंट और दे देता हूँ, जी सर। ठीक है। जो सबसे पहले आपने जब नाम रखा मुस्तफा था, जो है ना, जब मुस्तफा क्या बनते हैं, शहबाज शरीफ साहब बनते हैं ना, ठीक हो गया। तब वो ये बोलते हैं हाँ तो मैंने बताया तो, क्या? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। हाँ। नहीं, ये नहीं है। ऐसे करके क्या बोलते हैं? मैं मांगने वाला नहीं हूँ। नहीं, ये भी नहीं। वो भी सोच रहे हैं मैं क्या बोलता हूँ। इसके करीब करीब है। मैं हाँ, इसके करीब मैं है। यहाँ मांगने नहीं आया। नहीं मुझे नहीं दे नहीं दो। नहीं, मैं वो एक बात, बिल्कुल आदि भाई, बिल्कुल जल्दी, सही टाइम कम है। मैं आता है बीच में, मैं तो मीम से क्या बनेगा? मैं मजबूर हूँ। मुझे जाहिर है मीम से तू तो बनता नहीं, तो मैं हाँ जी, क्या लॉक करें? मैं मजबूर हूँ या मैं मांगने नहीं आया? मैं मांगने नहीं आया। करें जी लॉक। मैं मांगने नहीं आया। वेरी नाइस। साहब बहुत अच्छा खेले हो, लेकिन एक जवाब ही सही नहीं दिया। सर इतने मुश्किल। आखिरी दिखाएं जी। जे इतने मुश्किल मुश्किल पूछ रहा हाँ, है। जे ज्यादा क्या आया ज्यादा था? बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता ज्यादा है। ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा हाँ बारिश यार, ये होती है लोग तो भी ज्यादा बता रहे हैं। पानी आता है, ये तो कम सब- बारिश होती है तो कम भाई पानी। देखिए, है। सैफ भाई सैफ बताएं। ने सारा माइंड ना तमाशा में लगा दिया। हाँ। भाई आगे बिल्कुल ही भाई काम देखिए, कर। सैफ भाई जवाब दें या हम जवाब दें, बात एक ही है, ही सर। बात नहीं है, अलग है। नहीं एक ही है, ये पहले तमाशा में गए थे, मैं बाद में आया। ज्यादा तो पानी ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता आदि आप सीनियर हैं उनसे। सीनियर जूनियर क्या होता है यार? हम होता है। सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं, क्या ब्रदर्स। बात कर दी आपने यार। मैं ब्रेक लेके ना फिर पूछना दोबारा है। सही टाइम हो है गया एक जवाब छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएं, विल बी राइट बैक। Here we are after the break, और अब टाइम हुआ है कल सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन का। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जी शाहिद भाई। इंडिया। इंडिया। कामी। इंडिया। अच्छा जी बासित भाई। इंग्लैंड। नहीं, ये आप जल्दी बता देते बासित भाई। जी साहब। टाइम है है। अभी। इंडिया फेवरेट है सर। इंडिया फेवरेट है। आदि। इंग्लैंड। जी माइक। इंडिया इंग्लैंड। इंग्लैंड। लो जी, ये बहुत बड़ा मुकाबला आप भी है। बताएं। मेरे ख्याल में इंडिया, क्योंकि वो कंप्लीट टीम है और होम Home ग्राउंड ground भी भी खेल है। रहे कंप्लीट हैं। टीम तो साउथ अफ्रीका भी थी। नहीं, मैंने नहीं बोला था। नहीं, बासित भाई वैसे ने कह मुझसे रहे सवाल हैं। किया था। नहीं, वैसे बासित मैं भाई ने- बता रहा हूं। मैंने कहा था कि मैंने भी- मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने भी इस नहीं चीज बोला में। था। हाँ, किसने बोला था कल? ये दो नहीं, लोग अच्छा। हैं। शोएब भाई, जी। आज 5वां दिन है, ये कब होगा? ये नहीं होगा। अब आपको अगला जो है सबक याद करवाएंगे, लेकिन कल करवाएंगे। अब टाइम हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। किसी ने कोई जल्दी से जोक मैं 10 सेकंड में कहा एक चीज करना चाहता हूँ। जी। क्लैपिंग। वेरी गुड जी, क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। आप सबके लिए ये क्लैपिंग जो है वो हुई है। हमारा टाइम खत्म होता है। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।